السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حیوانات کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور ان کا گوبر پاک ہے، وہ اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کو نماز کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے، خود انسان اگر دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے۔ باب فرث ما یؤکل لحمہ یصیب الثوب، پڑھیے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فرث ما یؤکل لحمہ یصیب الثوب۔ عن عمرو بن میمون قال حدثنا عبد اللہ فی بیت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرس بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره؟ قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى غدا سبعة من قريش. قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم سرى يوم بدر في قليب واحد۔ جزاکم اللہ خیر۔ حدیث کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ کہ سلام کرنے کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو داخل ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے اور جو کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے پر سلام کرے گا۔ مثال کے طور پر اس کلاس کے اندر میں آیا تو میرے اوپر لازمی ہے کہ میں آ کر جو ہے وہ سلام کروں، اور اگر بالفرض میں سلام نہیں کرتا تو آپ سلام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک میں نے یوں سمجھے کہ ایک اسلامی ادب کو، ایک حق کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو یہ سارا معاملہ پھر مجھ ہی پر آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اگر میری موجودگی میں یا ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ آتے ہیں تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر داخل ہونے والا سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی ایک چیز یہاں پر بھی اور نیچے بھی میں نے نوٹ کیا ہے، تو بسا اوقات تو کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ احترام سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو شریعت کی رہنمائی یہ ہے کہ جو آ رہا ہے سلام اسے کرنا ہے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ عمر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ فی بیت المال، ہمیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں ایک حدیث سنائی۔ قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند البیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، یعنی یہ مکہ کی بات ہے۔ وَمَلَأٌ مِّن قُرَيْشٍ جُلُوسٌ، وَمَلَأٌ ایک گروہ، وَمَلَأٌ اور ایک گروہ، ایک جماعت، من قریشن قریش کی،
जुलूसन वो बैठे हुए थे, वक़द नहरू जज़ूरन, और तहकीक उन्होंने नहर किया था एक ऊंट, वक़द नहरू, और तहकीक उन्होंने नहर किया था जज़ूरन एक ऊंट को। जज़ूर ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है, जज़ूर ऊंट। फ़क़ाल बअदुहुम, तो उनमें से बास ने कहा, और ये बास कौन था? सही मुस्लिम की रिवायत में वजाहत है कि ये अबू जहल था। उसने कहा अय्युकुम, तुम में से कौन है, यअखुदु हादल फर्थ बिदमिही, जो उठाए इस मेंगनियों को, अल्फर्था ऊंट की जो मेंगनियां होती हैं उनको उठाए, बिदमिही इसके खून के साथ, यानी वो जो ओजड़ी होती है उस ओजड़ी को उसके खून समेत, और उसके अंदर गोबर भी होता है, उसको उठाए। सुम्मा युमहिलुहु, फिर वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहलत दे, हत्ता यदअ वजहहु साजिदन, हत्ता यहां तक के यदअ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखें, वजहहु अपने चेहरे को, साजिदन सजदा करने के लिए। तुम में से कौन है, ये अबू जहल ने कहा, तुम में से कौन है कि जो इन ऊंट की मेंगनियों को उनके खून समेत उठाए, यानी इसकी ओजड़ी को उठाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहलत दे, यहां तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपना सर सजदे के लिए रखें तो फयदअहु, तो फिर वो उस पर रख दे, यानी अला दहरिही, यानी आपकी पुश्त पर उस मेंगनियों को और उस खून को रख दे। काल अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फम बअथ अशकाहा, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने इस्तिदलाल लिया कौमे समूद, जिन्होंने जो सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊंटनी थी और उस ऊंटनी की जो कूंचें थी उनको काटने के लिए जो खड़ा हुआ, और कुरान करीम में इदिम बअथ अशकाहा, तो कौम में से जो सबसे बड़ा बदबख्त था वो खड़ा हुआ और उसने जाकर ऊंट के पांव काट दिए थे ऊंटनी के। यहाँ पर भी एक सबसे जो बदबख्त था वो खड़ा हुआ, सब में से बदबख्त। फ़अख़ज़ल फ़र्थ, उसने लिया उस गोबर को या उस मेंगनियों को, फ़ज़हब बिही, बस वो उसे ले गया, थुम्मा अमहलहु, फिर उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहलत दी, उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ा। फलम्मा खर्र साजिदन, बस जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम झुके सजदा करते हुए, सजदा करने के लिए झुके, वदअहु, तो उसने उसको रख दिया, यानी उस मेंगनियों को रख दिया, अला दहरिही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ पर जब रख दिया गया, जाहिर बात है इंसान समझ जाता है कि मेरे पीठ के ऊपर क्या रख दिया गया है, और इंसान अलामा से पहचान जाता है कि यहाँ ऊंट ज़बह हुआ था, उसी की ओजड़ी उन्होंने आकर मेरी पीठ पर रख दी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को नहीं तोड़ा, ना उसके खून की वजह से जो खून से टपक रहा था, और ना ही उस गोबर की वजह से। इससे ये पता चला, और यहीं से इस्तेदलाल है कि ऐसा जानवर कि जिसका गोश्त खाया जाता है उसका गोबर पाक है, अगर वो कपड़ों को लग जाता है तो कपड़े नापाक नहीं होते और उन कपड़ों में नमाज हो जाती है। फ़उख़बिरत फ़ातिमतु बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस फातिमा रदियल्लाहु अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी, उनको खबर दी गई, वही जारियतन, और वो लड़की थी, नाबालिग लड़की थी। फजाअत तसआ, बस वो दौड़ती हुई आई, फ़अख़ज़तहु मिन दहरिही, तसआ दौड़ती हुई, फ़अख़ज़तहु, बस उसने उसे उठाया, उसने उसे लिया, यानी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने उस गोबर को उठाया, मिन दहरिही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से। वैसे लफ्ज फर्थ का माना क्या होता है? गोबर, और गोबर का लफ्ज आम है, इसका फर्थ का माना ओजड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कि ये लफ्ज इस्तेमाल होता है आम गोबर के लिए, फिर हर इंसान, हर जानवर का गोबर जो होता है वो उसके लिए एक अलग से जो वो लफ्ज है, लेकिन यहाँ पर एक आम लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। कुरान करीम में भी
دودھ اور گوبر کے لیے جو نا وہ خون اور گوبر ان میں سے جو دودھ نکلتا ہے. جی. فَأَخَذَتْهُ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس گوبر کو اٹھایا من ظہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے. فَلَمَّا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ بس جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے یعنی انہی کپڑوں کے اندر نماز پڑھتے رہے اسی کیفیت میں نماز مکمل کی. جب نماز سے فارغ ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ علیک بقریش علیک تو نمٹ لے تو پکڑ لے تو لازم لے لے قریش کو تو سمجھ لے قریش کو. علیک بقریش یا اللہ تجھ پر قریش ہو یعنی تو قریش کو پکڑ. 3 مرات 3 مرتبہ. اما ابو جہل هل هو مات على كفر نعم لا شك في ذلك. ابو جہل متى قتل ابو جہل؟ نعم ابو جہل کو کب کہاں قتل کیا گیا تھا؟ تو یہ ظاہری بات ہے جہالت کی موت میں مرا کفر کی بھی حالت میں مرا. اللہم علیک بی جہل بن ہشام یا اللہ تو پکڑ لے ابو جہل بن ہشام کو وشیبۃ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ عقبہ بن ابی معیط حتی عد 7 من قریش یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قریش میں سے افراد کو شمار کیا 7 افراد کا نام لیا. قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فوالذی انزل علیہ الکتاب بس قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا. لقد رأیتہم البتہ تحقیق میں نے ان کو دیکھا ان 7 کو میں نے دیکھا سرعا کہ وہ گرے پڑے تھے یوم بدر بدر والے دن فی قلیب واحد ایک ہی کنویں میں نے ان کو دیکھا کہ یہ ایک ہی کنویں کے اندر گرے پڑے تھے ان کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر پڑی تھیں. اور تیسرے دن آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا فانی وجدت ما وعدنی ربی حقا جو تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا تم نے اس کو برحق پایا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اس کو برحق پا لیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تکلم اجسادا لا ارواح فیہا کہ آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں کہ جس کے اندر روح نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ان کی بنسبت زیادہ نہیں سن رہے یعنی یہ بھی مجھے اسی طرح سن رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم سن رہے ہو. فرمایا کہ یہ الگ بات ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. اس سے کچھ استدلال کرتے ہیں کہ جو مردہ ہوتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنانا چاہتا ہے تو وہ سنتے ہیں. بہرحال حدیث سے جو وہاں تو کفار مراد ہے نا جی ہاں یہ بھی کفار ہی ہیں لیکن یہ تو سن رہے تھے جی جی واضح ہے بالکل جی ہاں یہ سارے کے سارے کفر پر مرے تھے. باب البزاق یصیب الثوبہ آپ پڑھیے خواتین میں سے. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. پچھلی حدیث میں جو ہے جو لفظ ہے یمہلہ اس کا معنی ہے کہ وہ آپ کو مہلت دے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا وقت مہلت دے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں اپنا سر رکھیں. باب البزاق یصیب الثوب یہ باب ہے تھوک کے بارے میں یصیب الثوب جو کپڑے کو پہنچے. کیا انسان کا لعاب انسان کا تھوک انسان کا بلغم اور جو بھی انسان کے منہ سے چیزیں خارج ہوتی ہیں کیا وہ ناپاک ہیں؟ اگر وہ کپڑے کو لگی ہوئی ہوں یا کپڑے میں لگ جائیں تو کیا انسان اس کپڑے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے؟
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ لیا طرف ردائہ اپنی چادر کا ایک کونا، طرف ردائہ اپنی چادر کا ایک کونا، فبصق فیہ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں تھوکا، فرد بعدہ علی بعد تو فرد بس پھیر دیا لٹا دیا، بعدہ اس چادر کے بعد حصے کو علی بعد بعض پر، یعنی کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں جو ہے یعنی ایک کپڑے کے اندر اس کے اندر تھوکا چادر کا کونا اور پھر اس کے ایک کونے کو لے کر دوسرے کونے پر یوں اس کو ملا یوں تاکہ وہ جو تھوک ہے وہ خشک ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ اس سے پتا چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری بات یہ کہاں کیا ہے، یہ مسجد کے اندر کیا، اگر باہر ہوتے تو باہر تھوک دیتے نا، باہر تو کپڑے میں نہیں تھوکتے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو مسجد کے اندر کیا، دوسرا اپنے کپڑے میں کیا، تو جس سے پتا چلا کہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اگر کپڑا ناپاک ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پاک رہتے تھے، تو اپنے کپڑے میں ناپاکی خود ہی کیسے کرتے؟ تو یہ اس حدیث سے استدلال ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح ہی ہے، اخذ طرف ردائہ اپنی چادر کا کونا لیا، فبصق فیہ بس اس میں تھوکا، فرد بس پلٹا دیا، بعدہ علی بعد اس کے بعض کو بعض پر، یعنی چادر کے کو پلٹا دیا اس کا کچھ حصہ کچھ حصے پر اور اس کو رگڑ کر اس کو خشک کر دیا۔ دوسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اذا صلی احدکم جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک، فلا یبزق بس نہ تھوکے، یبزق یا یبسق زا ہو یا سواد ہو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، البساق البزاق دونوں کا معنی ایک ہی ہے، فلا یبزق بس نہ تھوکے، بین یدیہ اپنے سامنے نماز میں نہ تھوکے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے ہوتا ہے، کیسے؟ جسے اس کی شان کے لائق ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک امام کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوکا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا۔ آگے فرمایا ولا عن یمینہ اور نہ اپنی دائیں طرف، نماز میں ہو تو اپنی دائیں طرف بھی نہ تھوکے، دائیں طرف کیوں نہ تھوکے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ، ولیکن عن یسارہ لیکن اپنی بائیں طرف، او تحت قدمہ یا اپنے پاؤں کے نیچے، یا تو بائیں طرف تھوک کے یا پھر یہ ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے تھوک دے، اپنے دونوں پاؤں کے درمیان نیچے جھک کر اور وہاں پر جا کر تھوک دے اور اس کے اوپر پاؤں دے کر کھڑا ہو جائے۔ ظاہری بات ہے موجودہ دور میں تو مساجد جو بالکل صاف ستھری ہوتی ہیں، چٹائیاں بچھی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی مٹی نہیں ہوتی، یہ اس دور کے اندر تھا کہ جب کچی مسجدیں ہوا کرتی تھیں اور بس اوقات صحابہ کرام کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا، چٹائیوں کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں، اگر ہوتا بھی تھا تو پھر وہ بھی وہ کھجور کے پتوں والی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اس دور کے اندر بڑا محنت طلب کام تھا ان کو بنانا۔ پھر یہ ہے کہ وہ کچی مسجد اگر ہو اور اس میں بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں یہ حکم ہے، وگرنہ موجودہ دور میں تو بحمدللہ ایسی کوئی نوبت آتی ہی نہیں ہے، اور اگر ایسی نوبت آ بھی جائے تو یعنی یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ نماز میں اگر انسان کے منہ میں بلغم یا تھوک آ گیا ہے اور وہ اس کو منہ میں لے کر کھڑا ہوا ہے تو ظاہر بات وہ پریشان ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ اس صورت میں وہ اپنے آپ سے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائے تاکہ اس کی مکمل توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر الٹی طرف جو ہے وہ یعنی اب موجودہ دور میں تو یہ حکم یعنی اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، چاہے الٹی طرف ہو، دائیں طرف ہو، بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف جو ہے یعنی صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے تو وہ تھوکنے کی تو اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دی جا سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اب ایک ہی حل ہے کہ یا تو اپنے پاس یعنی اگر کوئی رومال ہے تو اس رومال میں، یا پھر کہ اپنے کپڑے کے اندر تھوک دے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ٹشو ہو، یہاں ایک جو متوسط طبقہ ہے وہ ٹشو کا زیادہ استعمال نہیں کرتا، بالکل۔
ہاں جس کے ساتھ مسئلہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ جو اس طرح کی کوئی چیز رکھے اگر اس کو بار بار تھوک یا بلغم وغیرہ آ رہا ہے تو۔ آگے فرماتے ہیں وَإِلَّا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بگر نہ فرد بعدہ علی بعد، اس کا بعد بعض کے اوپر پلٹا دیا، اس کی وضاحت کر چکے۔ وَإِلَّا فَبَزَقَ النَّبِيُّ، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا ہاکذا اس طرح، فی ثوبہ اپنے کپڑے میں، وَدَلَكَهُ اور اس کو مل دیا۔ وَإِلَّا وگرنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَبَزَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا ہاکذا اس طرح، فی ثوبہ اپنے کپڑے میں، وَدَلَكَهُ اور اسے ملا، یعنی اس تھوک کو، اس کپڑے کو اس تھوک کے اوپر جو ہے مل دیا تاکہ وہ گیلا جو ہے وہ نہ رہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نماز کے اندر چھوٹی سی اگر کوئی یوں حرکت کر دی جاتی ہے تو اسے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا، تو اس سے یہ بھی استدلال لیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نماز کے اندر تشویش کا باعث ہو تو اس چیز کو ہٹا دینا نماز کے اندر ہی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سا کپڑا ہے جو بار بار پھسل رہا ہے، اس کو باندھ دینا تاکہ پھسلے نہ۔ اگر بار بار کسی کی کال آ رہی ہے، اور لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ، اگر طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو اگر کال کر رہے ہیں تو آپ ایک مرتبہ کال کریں، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ کسی نے کال نہیں اٹھائی، مانا کہ وہ ابھی کال اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا موبائل دور رکھا ہوا ہے تو رنگ ٹون اتنی ہوتی ہے کہ اگر بندہ اس تک پہنچنا چاہے تو وہ پہنچ سکتا ہے، لیکن بس اوقات تھوڑی زیادہ دور ہوتی ہے، بندہ پہنچا، دیر ہو گئی، چلو دوسری مرتبہ کال کر دی، دوسری پر تقریباً لوگ اٹھا لیتے ہیں، دوسری پر بھی کوئی نہ اٹھائے تو پھر تیسری پر بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یا تو موبائل سائلنٹ پر ہے، یا پھر یہ کہ وہ دور ہے، یا پھر رش میں ہے، یا پھر قضاء حاجت کے لیے گیا ہے، یا سویا ہوا، یا کوئی بھی عارضہ ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے نا وہ جہالت میں بھی چیمپئن ہوتے ہیں، بار بار جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اور بار بار ٹیون بج رہا ہوتا ہے، تو بندہ خود تھوڑی بھائی اپنی عقل کو استعمال کر لے۔ تو بہرحال اگر اچھا موبائل بج بھی رہا ہوتا ہے نا، بھلے انڈین گانے بج رہے ہوں، تو لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ بس نماز کے اندر تھوڑی سی حرکت نہیں ہونی چاہیے وگرنہ نماز جو میں خلل ہو جائے گا۔ تو تمہاری وجہ سے جو پوری جماعت پریشان ہو رہی ہے، جو امام تلاوت کر رہا ہے اس سے پریشانی ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی نماز کے اندر حرکت ہو گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو تمہارا تھوڑی سی حرکت کرنا یہ دوسروں سب کو سکون دے سکتا ہے۔ اگر بار بار آ رہی ہے تو آپ اس کو موبائل کو اتنی حرکت کے بند بھی کر سکتے ہیں، اگر بالکل بار بار اگر سائلنٹ پہ نہیں ہو رہی تو آپ تھوڑی سی یہ تکلیف کر کے اس کو بند بھی کر دیں نماز کے دوران، نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہ تکلیف دینے والی چیز ہے۔ بالکل ایسا ہو رہا ہے، تبھی تو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں۔ بالکل، بالخصوص اگر جو ہے وہ نفل نماز ہے، نفل نماز میں تو آپ 2 قدم چل بھی سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا کرتے تھے نماز کے دوران، اگر نفل نماز پڑھ رہے ہوتے دروازے پر کوئی آتا 2 قدم آگے بڑھتے دروازہ کھول لیتے۔ اچھا، تو آگے یہ حدیث یہاں پر آ کر پوری ہوتی ہے، اور اگلی حدیث لمبی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ باب بدء التیمم، یہ باب ہے تیمم کے آغاز کے بارے میں، لمبی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فی بعض اسفارہ، آپ کے بعض سفروں میں، کسی سفر میں، فی بعض اسفارہ، آپ کے سفروں میں سے کسی سفر میں۔ اور یہ سفر، یہ غزو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کے لیے گئے تھے، بن المستلق، غزوہ بن المستلق، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس غزوے کی طرف گئے تھے، اور جب جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے مکہ کے راستے سے، اور یہ جو ایک جگہ تھی اس کو ذات الجیش کہا جاتا تھا، تو یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے یہ بھی جگہ،
तो दातुल जैश मकाम पर थे जब ये ठहरे, हत्ता इदा कुन्ना बिल बैदा, यहाँ तक जब हम बैदा मकाम पर थे, और वो दातुल जैश या दातुल जैश मकाम पर थे, तो रिवायत के अंदर दातुल जैश का लफ्ज आया है और अगली रिवायत में भी यही लफ्ज आया है, और मुहक्किकीन ने तहकीक से भी यही लिखा है कि ये दातुल जैश ही जो है ये जगह थी कि जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर ठहरे थे रात के वक्त, रात का आखिरी पहर था। जी हाँ, बच्चों की सूरत में एक दो कदम आगे पीछे कर सकते हैं। सॉन्ग सुनने से नमाज टूट जाती है, क्योंकि अपना सुनना तो हराम है, क्योंकि गाना सुनना तो हराम है। जाहिर बात है आप गाना सुन रहे हैं किसी और की जो है वो ट्यून की वजह से, ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो हैंड फ्री लगा कर आ रहे हैं, नमाज भी पढ़ें गाने भी बज रहे हैं, ये तो जाहिर बात है कि ये तो नमाज होगी नहीं। लेकिन ये है कि अगर बाहर किसी और ने गाना बजा दिया तो वो उसमें आपका क्या कसूर है, आपकी नमाज उससे नहीं टूटेगी। अच्छा, आगे है कि इनका तअक़दुल्ली, जब हम थे बैदा, ये एक जगह का नाम है, बैदा मकाम पर, औ दातुल जैश या दातुल जैश मकाम पर, मुस्तलिक मीम स्वाद त्वा और लाम और काफ, मुस्तलिक का पूछ रहे हैं, गजवा बनिल मुस्तलिक, मीम स्वाद त्वा लाम और काफ। जो गजवा था वो गजवा बनिल मुस्तलिक, एक गजवे की तरफ गए थे, वहां से जब वापसी हो रही थी तो एक जगह थी जिसको दातुल जैश कहा जाता है, तो वहां पर आकर रात के आखिरी पहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। जब वहां पर पड़ाव डाला तो कहते हैं कि इनका टूट गया, आइक़दुन ली मेरा हार, आइक़दुन ली नहीं, ये वाक़ई फिक नहीं है, तो ये इक़दुन ली मेरा हार, इक़दुन हार को कहते हैं। फ़अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इल्तिमासिही, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया अला इल्तिमासी, उसको ढूंढने पर। इससे ये पता चला कि लश्कर का जो एक कायद है, अगर उस कायद के पास उसकी रियाया में से किसी एक की भले मामूली सी चीज ही क्यों ना हो, अगर वो गुमशुद हो गई है तो वो इसकी खातिर पूरे लश्कर को ठहरा सकता है। व अक़ाम अन्नासु मअहू, और लोग ठहर गए, वक़ाम अन्नासु और लोग ठहर गए, मअहू आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। वलैसु अला माइन, और ना वो पानी पर थे, वलैस माहुम माउन, और ना उनके साथ पानी था। आमतौर पर पड़ाव जो डाला जाता है तो पड़ाव उस जमीन पर डाला जाता है जहां पर कोई पानी को तालाब, कोई कुआं वगैरह हो, ठीक है, अला इल्तिमास ही, उसको तलाश करने पर। फ़क़ाम रसूलुल्लाह, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, अला इल्तिमास ही, उसको ढूंढने पर। वक़ाम अन्नास माहू, और लोगों ने भी आपके साथ क़याम किया, बन लोग भी ठहर गए। वलैसु अला माइन, और ना वो पानी पर थे, ना तो उन्होंने पानी पर पड़ाव डाला था, और वलैस माहुम माउन, और ना ही उनके साथ पानी था कि जिससे वो वुजू कर लेते। मतलब ये था कि हार जब टूट गया और पड़ाव से यानी वो उठाना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊंट से उतरी थी तो यहीं पर जो है वो उनका हार गिर गया था, और जब ऊंट बैठा तो उस ऊंट जो है उसी हार के ऊपर बैठ गया था। जब वो नहीं, ये अलग वाकया है, ये यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ही थे, वो एक और वाकया है, वहां पर भी हार टूटने का वाकया पेश आया था, वो एक अलग है। लेकिन यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ही थे, अलीदा उनको छोड़ा नहीं था, वो तो पीछे गलती से रह गई थी, वो कज़ा हाजत के लिए गई थी और वहां पर उनका हार टूट गया था। जबकि यहाँ पर ये कि ये हार टूटने का वाकया 2 मरतबा पेश आया है।
فَأَتَى النَّاسُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ اور ان کے ساتھ پانی نہیں تھا. فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ عنہ تو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. فقالوا بس انہوں نے کہا الا ترى ہاں تو یہ کیوں نہیں کہا فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ عنہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, جبکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے فَأَتَى النَّاسُ ابھی لوگ میرے ابو کے پاس آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہیں نا, تو اپنے باپ کا یہاں پر نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے نا, تو وہ جو محبت اور وہ الفت جو ہوتی ہے نا, تو انسان غصے میں پھر باپ کی جگہ پر اپنا نام بھی لے لیتا ہے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے, ہم 4 بھائی ہیں, تو جو مجھ سے یعنی چھوٹا ہے, تو والدہ کا بہت لاڈلا تھا. والدہ کا تو انتقال ہو گیا, تو وہ جب کبھی والد اس کو زیادہ ڈانٹتے, کیونکہ جو زیادہ لاڈلا ہوتا ہے وہ زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے, تو والد صاحب جب اس کو ڈانٹتے تو وہ والدہ کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سمجھاؤ. تو یہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ ان کا جو طرز عمل تھا, تو انہوں نے اپنے باپ ہونے کے اندر جو ایک شفقت اور محبت ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کا وہاں پر مظاہرہ نہیں کیا, غصے کا اظہار کیا, تو اس وجہ سے انہوں نے ان کا نام لیا. لوگوں نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا الا ترى کیا تم نہیں دیکھ رہے ما صنعت عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے, اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبالناس کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا لیا, وبالناس اور لوگوں کو بھی, ولیسوا علی ماء نہ تو وہ پانی پر ہیں, ولیس معہم ماء اور نہ ان کے ساتھ پانی ہے, جبکہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہے. فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ بس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, ورسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ علی فخذی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھے ہوئے تھے اپنا سر میری ران پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, تو اس سے پتہ چلا کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے کمرے میں اگر اس کو معلوم ہوا کہ وہ قابل اعتراض حالت میں نہ ہو, تو یہ ہے کہ وہ جا سکتا ہے, یعنی وہ اپنی مخصوص حالت میں نہ ہو, اگر اس کو علم ہے تو وہ یوں ہی بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتا ہے, یا ممکن ہے کہ باہر کھڑے ہو کر انہوں نے اجازت طلب کی ہو. قد نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو چکے تھے. فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, والناس اور لوگوں کو, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک لیا اور لوگوں کو بھی روک لیا. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ نہیں ہے وہ پانی پر, کوئی پانی کا تالاب کنواں وغیرہ یہاں قریب قریب میں کہیں نہیں ہے. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ اور نہ ان کے ساتھ پانی ہے. قالت عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فعاتبنی ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا, عاتبنی مجھے ڈانٹا. وقال ما شاء اللہ ان یقول وقال اور انہوں نے کہا ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا, ان یقول کہنا, جو اللہ نے چاہا انہوں نے کہنا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا. وجعل یطعن بیدہ فی خاصرتی وجعل اور شروع ہوئے یطعن وہ چوکا لگا رہے تھے, وہ ضرب لگا رہے تھے, یوں انگلی سے کسی کی جیسے یعنی کمر کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو ٹھونگا, ٹھونگا تو وہ مرغی کا ہوتا ہے, انگلی سے جو یوں کرتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح ٹھیک ہے, میں سندھی ہوں تو یعنی مجھے وہ سندھی کے الفاظ آتے ہیں, اردو کے زیادہ نہیں آتے, اس کے لیے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں. ٹھوکر لگانا, چوکا لگانا, بہرحال. اچھا آگے ہے فعاتبنی ابو بکر وقال ما شاء اللہ یقول وجعل یطعن بیدہ فی خاصرتی اور شروع ہوئے وہ ٹھوکر لگا رہے تھے اپنے ہاتھ سے فی خاصرتی میری کوکھ میں,
فی خاصرتی میری کوکھ میں، یعنی مجھے تکلیف پہنچا رہے تھے. اسے یہ پتا چلا کچوک کا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو اسے یہ پتا چلا کہ بیٹی اگرچہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن باپ کی ذمہ داری جو ہے اس کو ادب سکھانے کی، اس کو ڈانٹنے کی، یہ ختم نہیں ہوتی. باپ شادی شدہ بیٹی کو بھی ادب سکھا سکتا ہے اور اس کو ڈانٹ سکتا ہے، اس کے ساتھ سختی سے پیش آ سکتا ہے. کوکھ کیا ہوتی ہے؟ خاصرتی کا معنی ہے میری کوکھ، میری کمر، یعنی پیٹ کا جو سائڈ والا حصہ ہے یہ، جی پسلیوں کے نیچے. فما منعنی من التحرک، نہیں روکا مجھے حرکت سے، الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی فخذی میری ران پر. یعنی جب کوئی کسی کو جو ہے وہ چوکا لگا رہا ہو تو ظاہر بات انسان حرکت کرے گا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے حرکت سے صرف اس چیز نے روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا علی فخذی میری ران پر تھا. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح علی غیر ماء، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح کی، علی غیر ماء، پانی نہ تھا، پانی کے علاوہ پر صبح کی، یعنی پانی نہیں تھا. فانزل اللہ عز وجل آیت التیمم، بس اللہ عز وجل نے تیمم کی آیت کو اتارا. فقال اسید بن حدیر، تو اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ما ہی بی اول برکتکم یا آل ابی بکر، نہیں ہے یہ تمہاری پہلی برکت اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کے آل، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی کئی ایک برکتوں سے نوازا ہے. قالت، فرماتی ہیں، فبعثنا البعیر، پس ہم نے اٹھایا البعیر اونٹ کو، الذی کنت علیہ، کہ جس پر میں تھی، فوجدنا العقد تحتہ، پس ہم نے پایا ہار کو اس کے نیچے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہار تو اس اونٹ کے جو ہے وہ نیچے موجود ہے، بس اس کو اٹھاؤ، ہار اٹھا لو. مجھے تو سب پتا ہے، میں تو غیب جانتا ہوں، لیکن دیکھیے کہ پوری رات گزر گئی تلاش کرتے کرتے، لیکن ہار کا پتہ نہ چلا. بہرحال اس میں تیمم کا آغاز کیسے ہوا تو یہ اس کا ذکر ہے، اور کیونکہ طہارت کا باب ہے اور یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مٹی کو عبادت، ہر جگہ کو عبادت کرنے کے قابل بنایا ہے، اور اسی طرح مٹی کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. نہیں، معنی ایک ہی ہے. اچھا، عقدن، ٹھیک ہے، ایک ہے عقدن اور ایک ہے عقدن. عقد بولتے ہیں وعدے کو اور عقدن بولتے ہیں ہار کو. وہ عقد یعقد سے، جس کا معنی ہوتا ہے باندھنا، عقد، اور یہ لفظ جو ہے وہ عقدن، جی جی بالکل. ماہیہ، یہ اب کہاں ہے ماہیہ؟ ماہیہ بے اول برکاتکم یا آل ابی بکر، نہیں ہے یہ تمہاری پہلی برکت اے ابو بکر کے گھر والوں، نہیں ہے یہ تمہاری پہلی برکت اے ابو بکر کے گھر والوں، یعنی کوئی پہلی برکت نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری وجہ سے تیمم کرنے کی اجازت ملی، بلکہ اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے اللہ نے ہمیں کئی برکت عطا فرمائی ہیں. یہ بھی ایک برکت ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک پریشانی تو ہوئی، لیکن ایک بہت بڑا خیر حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کا حکم نازل فرمایا، اجازت دے دی. تو یہ تیمم کیا حضر میں ہو سکتا ہے یا صرف سفر میں ہوگا؟ اگر حضر میں بھی ضرورت پیش آ جائے
تو حضر میں بھی تیمم کر سکتے ہیں، یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تیمم کے لیے یہ ضرور نہیں کہ پانی موجود نہ ہو، بس اوقات پانی موجود ہوتا ہے لیکن استعمال کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا مثال کے طور پر جی بولیے۔ جی ہاں جی ہاں، جیسے کسی کو فالج ہو جاتا ہے، پانی کا استعمال اس کے لیے منع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو پھر اس صورت میں ظاہری بات ہے کہ وہ تیمم کرے گا۔ یا کوئی جی نمونیا، جی ہاں کوئی بیماری لاحق ہے، محض سخت سردی کی وجہ سے نہیں، سخت سردی کا ہونا ہاں یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے بالکل بیمار پڑنے کا یا موت کا خدشہ ہو تو پھر اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی برف والے علاقے میں ہو، سخت سردی والی رات ہو اور پانی بھی بالکل برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو، تو اس صورت میں ظاہری بات ہے کہ اب انسان استعمال کرے گا تو ممکن ہے کہ اس کے اعضاء جو اگر منفی میں اگر یعنی جو ٹھنڈک ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ بیماری لگنے کا ایک قوی اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ اچھا ایک صورت ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک کوئی انسان اس نے اپنے بازو کے اوپر کوئی پٹی باندھ لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا باقی جسم ظاہر ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس نے اپنے دانتوں میں یعنی کوئی مسالہ وغیرہ لگوایا ہوا ہے اور وقتی طور پر پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں کیا وہ پورا تیمم کرے گا یا جتنے اعضاء کو دھو سکتا ہے اتنے کو دھوئے گا اور باقی بھی تیمم کرے گا؟ جی اگر منہ کے اندر ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ 6 گھنٹے تک آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا، ہم روٹ کنال کرواتے ہیں نا یہ، تو پھر صورت میں کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے یا آدھا وضو کریں گے؟ یا اگر پاؤں کے اوپر پٹی چڑھی ہوئی ہے، ہاتھ کے اوپر یا ایک بازو کے اوپر پٹی ہے، ایک صحیح ہے؟ جتنا دھو سکتے ہیں اتنا دھوئیں گے، باقی صحیح۔ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جہاں تک وضو کا پانی استعمال کر سکتے ہیں وہاں کریں، اور جہاں پر مسح کرنا ممکن ہے وہاں مسح کریں۔ تیمم وضو دونوں اکٹھے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہیں کہ چلو یہاں پر پانی استعمال نہیں کر سکتے یہاں مٹی استعمال کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور مسح کر سکتے ہیں، یعنی پٹی بندھی ہوئی ہے، جہاں تک منہ کا تعلق ہے اگر سمجھ رہا ہے کوئی انسان کے منہ میں پانی بالکل داخل ہی نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ابھی ایک عذر کی شکل ہے۔ باقی اگر کوئی بہت زیادہ بزرگ ہے، بہت زیادہ، لیکن اس کو عارض لاحق ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، اسے بتا رہے کہ ماشاءاللہ 90 سال عمر ہے، تو پھر اس صورت میں پانی کو ترک کرنے کی اجازت مسح کر سکتا ہے، کیونکہ ایک بزرگ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بیمار پڑتا ہے تو پھر اس کے لیے مسح کی اجازت ہے۔ لیکن محض خوف نہ ہو، کوئی بندہ صرف یعنی اس وجہ سے کہ کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں، یہ ایک الگ بات ہے، اور ہے کہ واقعی میں بیمار پڑ جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب ایک ہوتا ہے منہ کو دھونا اور ایک ہوتا ہے کہ گیلے ہاتھ کو پھیر دینا۔ اب پانی تو نہیں لگائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب آنکھوں کا آپریشن ہو جاتا ہے تو آپ کیا 7-8 دن تک یا جتنا بھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں تو کیا منہ کے اوپر گیلا ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے ہیں نا؟ تو اس صورت میں منہ کو صرف گیلا کریں گے، چہرے کو، باقی کہ اس کے اوپر پانی جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے۔ آنکھ سے بچا کر اگر استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں کر پا رہے، احتیاط نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ہے کہ باقی آپ وضو کریں گے، چہرے کو چھوڑ دیں گے، لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ انسان گیلا ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اگر جیسے نزلہ ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم بالکل پانی ٹچ بھی کرتے ہیں اپنے ناک کو یا منہ کو تو اور چھینکیں آنا شروع ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اس میں کیا حکم ہے؟ یہ تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں جی۔ پانی تو بلکہ کہتے ہیں کہ جب نزلہ ہو تو پانی ٹھنڈا پیے جی۔ صرف جن کو الرجی ہوتی ہے، مطلب شدید اگر صرف نزلہ ہے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، پانی استعمال کریں گے۔ جی ہاں سر، کوئی نماز پڑھے اور آگے ستھرا ہو اور ستھرے کے آگے کوئی
بیٹھا ہو تو کیا نماز میں کوئی پرابلم تو نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر سدرے کے آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے پپھو آنکھوں سے محروم ہیں اور وہ واش روم میں گر جاتی ہیں، بہت چوٹ لگ جاتی ہے، مگر ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ تیمم کر لیا کریں. اب دیکھیں کہ یہ واش روم میں وضو کرنے کے لیے جانا اور وہاں پر گر جانا یہ کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اگر کوئی آنکھوں سے محروم ہے اور وہ جاتا ہے اور واش روم میں گر جاتا ہے تو کسی کو ساتھ لے لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس پانی منگوا لے کسی کو، گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، اور اس نیکی کے کام میں تعاون تقریباً سبھی کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے تیمم کرنے کا. زکام نزلہ بالکل. اب یہ ہے کہ پانی مسلسل ناک سے بہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ الحمدللہ اس کے علاج موجود ہیں موجودہ دور میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اسی وجہ سے پانی استعمال نہ کریں، ناک میں پانی نہ چڑھائیں، بلکہ آپ جتنا ناک کو صاف رکھیں گے تو اتنا ہی جو ہے آپ کا نزلہ زکام جلدی ختم ہوگا. آپ پانی گرم کر سکتے ہیں، جسے ہم بھاپ لیتے ہیں تو بھاپ میں کیا ہوتا ہے، پانی گرم ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ نارمل پانی گرم کر کے اس کو استعمال کر لیں، نماز کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. آگے باب ہے کہ حضر میں تیمم کرنا. ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضر سفر کے مد مقابل استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں بندہ مقیم ہو. ابو جہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی عن عمیر مولا ابن عباس. عمیر رحمہ اللہ سے روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، غلام ہیں، کہ انہو سمعہ یقول، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے اقبلت انا و کہتے ہیں کہ اقبلت انا و عبداللہ بن یسار مولا میمونہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ جو میمونہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. حتی دخلنا ابی جہیم بن الحارث بن سمہ الانصاری، یہاں تک کہ ہم داخل ہوئے ابو جہیم بن حارث بن سمہ انصاری کے پاس. کہتے ہیں کہ ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے من نحو بئر الجمل، جمل والے کنویں کی طرف سے، جمل کا کنواں اس طرف سے، یعنی اس جہت سے کہ جس جہت میں جمل کا کنواں تھا. آپ بھی سوال جو نا ڈھونڈ کر لاتے ہیں، تو یہاں سے اس کا جو تعلق ہے تو ہم فی الحال اسی پر محدود رہیں. نماز کی قضا کی صورت میں پہلے قضا پڑھیں گے یا جس نماز کا وقت ہے، تو ظاہری بات ہے پہلے جو اگر اس کا نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے تو پہلے وہ نماز پڑھیں گے جو موجود ہے، اور اگر وقت کشادہ ہے، وسیع ہے، تو پہلے وہ نماز پڑھیں گے کہ جو رہ گئی ہے، تاکہ ترتیب جو ہے وہ برقرار رہے. ابو جہیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئر جمل کی طرف سے آئے، یعنی جمل والے کنویں کی طرف سے آئے. یہ ایک اس نام کے ساتھ کنواں معروف تھا. وَلَقِيَهُ رَجُلٌ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک آدمی ملا. فَلَمْ يَرُدَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फसल्लम अलैहि, बस उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम किया। फलम यरुद्द, बस नहीं लौटाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सलाम का उसको कोई जवाब नहीं दिया। हत्ता अक़बल अलल जिदार, यहाँ तक के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, अक़बल आए, अलल जिदार दीवार पर, दीवार के पास आए। फमसह बिवजहिही व यदैहि, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसह किया अपने चेहरे का, व यदैहि, और अपने दोनों हाथों का। तुम रद्द अलैहि सलाम, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको सलाम का जवाब दिया, लौटाया उस पर सलाम। तो इससे ये पता चला कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर की हालत में मुकीम थे मदीना मुनव्वरा में, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तयम्मुम किया। और इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि जी तो पानी करीब नहीं था मदीना मुनव्वरा में, जाहिर बात है पानी तो होगा, लेकिन यह है कि अब उसको फौरन जवाब देना था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे तो तहारत की हालत में किया करते थे, और इस वजह से सलाम का जवाब देना भी एक किस्म की दुआ है। और ये दुआ भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहा कि ये पाकीज़गी की हालत में हो, और ये भी खदशा था कि ये सहाबी चला जाएगा तो बाद में यानी इसका सलाम, क्योंकि सलाम करना वाजिब नहीं है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, तो ये जो वाजिब था इसको अदा करना जरूरी था, तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिल फौर उनका जवाब दिया। ठीक है, सुब्हानकल्लाह। शेख, दो सवाल पूछना है जी एक तो यहाँ फलम यरुद्दा लिखा हुआ है, जी, तो लम की वजह से मुजारे जज़म आ जाता है ना उस पे, तो यहाँ क्यों नहीं आया? एक तो ये, और दूसरा मैंने सुना है कि कुछ किलोमीटर्स होते हैं कि इतने मतलब हुदूद तक अगर पानी अवेलेबल ना हो तो आप तयम्मुम कर सकते हो, तो क्या ये सही बात है? जहां तक इस दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि इसमें शरीयत की तरफ से कोई हदबंदी मुकर्रर नहीं है कि कहाँ तक पानी दस्तयाब हो या कहाँ तक ना हो, इसमें शरीयत ने कोई, हाँ ये है कि आपको पता है कि अब नमाज का वक़्त, आखिरी वक़्त भी निकला जा रहा है, और नमाज के वक़्त निकलने तक मुझे पानी नहीं मिलेगा, तो उस सूरत में आप तयम्मुम करेंगे। अव्वल वक़्त पानी नहीं मिला, आप इंतजार करें, आप जो है वो तलाश करें, बाहर निकलें, कहीं से कोई हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन आखिरी वक़्त हो गया और आपको पानी नहीं मिल रहा, तो फिर आप उस सूरत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। सिर्फ नमाज के निकलने के लिए जो है वो जरूरी है कि आप तयम्मुम करें। जहां तक इसका ताल्लुक है कि तो ये असल में ये है रद्द या रुद्दो, ये असल में था रद यरदुदु था असल में, ये नसर यंसुर के वजन पर, लेकिन जब दो हरफ एक ही जिसके जमा हुए तो यरुद्दु हो गया, रद्द या रुद्दु। जब इसको हम देखते हैं कि जब लम दाखिल करेंगे तो आखिर में हमने साकिन करना होगा, ठीक है ना। अब साकिन करने की सूरत में ये जो इदगाम हमने किया है हम उसको पहले खोलेंगे, इदगाम जो किया हुआ है ना उसको हम खोलेंगे। वो असल में इदगाम क्या था? इदगाम से पहले था यर दो दो, यर रद यर दो दो, यर दो दो, दोनों दा पर पेश था, दाल पर। अब ये हुआ कि हमने एक दाल को साकिन कर दिया लम की वजह से, अब दो साकिन आपस में जमा हुए। अब दो साकिन जब आपस में जमा हो गए तो इन दोनों को, यानी एक मुतहरिक और एक साकिन, लम यर असल में क्या था? यर दो दो, दोनों मुतहरिक थे, एक साकिन हो गया, तो अब दोनों को जमा करेंगे। अब दोनों को जमा करने के बाद उसको हरकत कौन सी देंगे? अब कहते हैं कि हरकत देने के लिए या तो ये है कि जो पहले वाली है वही उसको बरकरार रखें, या फिर एक जो अखफ तरीन हरकत है, जो सबसे हल्की हरकत है वो दे दें, और वो जबर है। मिन्नाह बेल जमल, बेल जमर की तरफ से, जमल वाले ऊंट की, जमल वाले कुएं की तरफ से। सर अगर मैं नाक में पानी चढ़ाती हूँ तो मुझे जुकाम हो जाता है, ऐसी सूरत में नाक में पानी ना चढ़ाऊं? नहीं, आप इसका इलाज करवाएं। ये कोई हसासियत है नाक में पानी चढ़ाना, ये कि मुस्तकिल मसला है, तो इस सूरत में आप इलाज करवाएं, बाकी ये इजाजत नहीं दी जा सकती इसकी। हाँ, अगर जुकाम हो रहा है तो फिर जो है वो आप कोई इलाज करवा लिया, कोई हल ही नहीं है मिसाल के तौर पर, तो फिर भी ये हो सकता है कि उंगली गीली करके नाक के अंदर फेरें, आप पानी ना चढ़ाएं।